ذریعہ ہے. تو بات اصل میں یہ کہ جو بندہ اللہ کے لیے حلال چھوڑنے کے لیے تیار ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رمضان سے نکلنا چاہیے کہ اب میں حرام بھی چھوڑوں. لیکن ہوتا کیا ہے انفارچونیٹلی کہ نیت یہ بنائی ہوتی ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا اس وقت اسی دن میوزک بھی چل جائے گا. رمضان میں میوزک سے بھی اوے، رمضان میں پارٹی سے بھی دور، رمضان میں ہر خرافات سے دور. جیسے ہی وہ چاند رات آئی تو سب کچھ واپس آ گیا. وہ پھر مذاق بھی ہونا کہ شیاطین اب چھوٹ گئے تو چلو پارٹی ہو جائے. تو اس کا مطلب کہ ساری کی ساری محنت ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دی اور اس منتھ سے ہم نے کوئی بھی فائدہ نہیں اچیو کیا، اللہ معاف کرے، بلکہ وہ وبال بھی بن سکتا ہے ہمارے لیے. تو اسی لیے ہم رائٹ اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں داخل ہوتے ہیں. اور رائٹ اپروچ ہے اسٹارٹنگ وتھ اسٹیپ 1، رمضان اور روزے کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا. روزے کا مقصد ہے انسان کو نیک بنانا. اگر ایک بندہ رمضان میں بہت کھا رہا ہے تو یہ نیک لوگوں کی نشانی نہیں ہے. بہت پی رہا ہے، بہت کھا رہا ہے، کیونکہ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہوتا مسجد میں جا کے. تو پھر لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی مغرب کی نماز بھی نکل جاتی ہے. رمضان میں بس روزے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپنی رگوں کو ترک کیا، اپنے ظاہر ہے کہ پیاس ہو جائی، تھوڑا بہت کھایا، اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کے لیے نکل گئے. اس کے بعد تھوڑا بہت کھایا، انرجی گین کی، آپ تراویح کے لیے چلے گئے. تو جو نیک آدمی ہے وہ زیادہ نہیں کھاتا. یہ بہت بنیادی سی بات ہے. یہ ہمارے بزرگوں کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کی یہی روٹین تھی. تو ایک تو یہ کہ اس میں یہ ایم نہ بنائیں کہ میں نے ٹکا کے کھانا ہے. کچھ لوگ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان میں، بہت ہوتا ہے یہ، کیونکہ وہ بھوکا رہ کے پھر زیادہ کھاؤ تو وہ زیادہ انسان کا ویٹ بڑھتا ہے اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ سسٹم بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو ایک تو آپ اس رائٹ مائنڈ سیٹ سے انٹر ہو کہ ہم نے کھانے کو کم کرنا ہے. اس منتھ میں پریکٹس کرنی ہے کم کھانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے. یہ کانٹیکسٹ ہے حدیث کا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے. گلٹنی کہتے ہیں اسے. گلٹنی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اوور ایٹنگ کرنا اور بہت زیادہ کھانا اور فوڈی ہونا. تو آج کے دور میں گلٹنی بھی بہت کامن ہے. انسٹا پہ پیجز بنے ہوئے، لوگ کینڈیز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پیزے اور چیزیں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کھانے کو. تو نہیں، ہمارے لیے کم کھانا ہی ہے. اگر آپ نے پرہیزگاری کو اچیو کرنا ہے، نیکی کو اچیو کرنا ہے، اس کی پریکٹس رمضان میں کریں. اور اس کے بہت فائدے ہیں. فضول خرچی سے بچ جاتا ہے انسان. ہوٹلنگ اور فوڈ پڑھنا پہ کتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. سوچیں انسان کتنا پیسہ سیو کر سکتا ہے اگر وہ کم کھانا شروع کر دے. تو وہ گھر ہی بنائے گا ہیلدی ڈائٹ. باہر تو ویسے بھی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوتی. پھر دیکھیں یہ جو بفے ہے یہ بھی آپ نے رمضان میں اس کا بوائیکاٹ کرنا ہے. یا چلیں اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس کو ڈسکریج ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. بفے پہ بہت کھانا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ضائع بھی بہت ہوتا ہے بفے پہ کھانا. تو یہ ہمارا کلچر بالکل نہیں ہے. اس طرح بفے والی افطاریاں نہیں ہوتی تھی صحابہ کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی مثال قائم کرنی ہے. جتنے کم جو ہے وہ ہمارے گھی میں بنے ہوئے پروڈکٹس ہوں گے، آئل میں بنے ہوئے پروڈکٹس، اتنا بہتر ہے. ہیلدی ڈائٹ ہو. سنہ ڈائٹ پہ سرچ کریں کیا تھی رسول اللہ کس سے افطاری کرنا پسند کرتے تھے، اور سمپل ان کی ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہوتی تھی. تو یہی پرہیزگاری، اسی سے آئے گا تقویٰ. ادروائز تقویٰ جو ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہے. چاہے آپ جتنی مرضی تراویح پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کم کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو وہ پھر تقوی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان ایکٹیو ہوتا ہے زیادہ. آپ کو پتہ ہے نا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جو ویسے ہی بہت زیادہ کھاتا ہے تو وہ پھر شیطان کو بھی ایک موقع ملتا ہے زیادہ ایکٹیو ہونے کا. تو اس لیے کم ہی کھانا چاہیے. اسٹارٹ فرام ہیئر. یہ ایم بنائیں آپ کہ میں نے کھانا جو ہے وہ بہت کم کرنا ہے رمضان میں. جتنی میری ضرورت ہے بس اتنی میں نے پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ روزہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب میں جو مرضی کھاؤں. اٹیچڈ ہے، ان کی جو دل ہے نا وہ ادھر لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، اذان کی طرف توجہ ہے، اللہ کی طرف اٹیچمنٹ ہے نا، اللہ کی طرف ساری کی ساری توجہ ہے. اور نمبر 3 ایکسٹریم ریورنس اینڈ ہیوملٹی. اللہ کے آگے ہمبل ہے، بہت زیادہ عاجز ہے، بچ جانا جسے کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں جب ایک انسان سے آپ کرتے ہیں تو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ ہماری یوتھ کو سمجھ نہیں آتی. اور موسٹ پیپل عبادت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، خصوصاً ہماری جو خواتین اللہ معاف کرے، وہ بچ جاتی ہیں ایک بندے کے لیے. نمبر 2 وہ شدید ہر چیز دے دیتی ہیں، اپنا دل، اپنا سب کچھ، تن من دھن. اور تیسری بات یہ کہ وہ ایکسٹریم اٹیچمنٹ ایکسٹریم لیول کی ہو جاتی ہے، پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ عبادت ایسا ہے. اور یہ انسان کو، یہ والی عبادت ایک تو شرک ہے ڈیفینیٹلی، دوسرا یہ والی عبادت انسان کو کمزور بناتی ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ ایک مثال دیتے ہیں. سورہ عنکبوت سپائڈر کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں پہ ریلائی کرتے ہیں اور سہارا دوسروں کو پکڑتے ہیں. طاغوت کا ورڈ ہے، طاغوت کا سہارا، اینی تھنگ ادر دین اللہ. وہ سہارا مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو بہت کمزور ہے. اور اللہ نے کہا کہ ویریلی the frailest of homes is that of spider. سب سے کمزور گھرانہ مکڑی کا ہے ہر لحاظ سے، سوشلی بھی. آپ کو پتہ ہے اینیمل جو ایکسپرٹس ہیں جو اس کو اسپائڈرس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسپائڈر جو ہوتی ہے نا فیمیل، وہ اپنے شوہر کو بھی مار دیتی ہے، بچوں کو بھی مار دیتی ہے. یعنی سوشلی بھی اس کا گھرانہ بہت ویک ہے، فریل ہے. اور ویسے تو ہے ہی، اسپائڈر کا جالا کیا ہوتا ہے، ہاتھ مارا ختم ہو گیا.
تو ان ریلیشنز کی مثال اللہ نے یہ دی جس میں ریلائنس دوسروں پہ، ایک ہے کہ اچھے آپ کے اچھے جذبات ہیں، خیر خواہی والے جذبات ہیں اگلے کے لیے، وہ تو جائز ہے کیونکہ جذبات تو پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بڑے پیور فیلنگس تھی، خیر خواہی کی فیلنگس تھی اور فار دا رائٹ ریزنس تھی، ریزن بڑی اچھی تھی کہ صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے، تو وہ انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کسی کے تھرو کیا تھا، خود نہیں کیا تھا، کسی کے تھرو ڈگنیٹی سے میسیج بھجوایا تھا اور پھر شادی ہو گئی تھی، نکاح ہوا تھا۔ لیکن یہ جو احساسات اور جذبات جن کو ہم پیار کہہ دیتے ہیں، یہ انفیٹویشن ہے، اس کو میں انفیٹویشن کہوں گا اور اس کو لسٹ کہوں گا۔ لسٹ ہے، انفیٹویشن ہے، ٹیمپرری اٹیچمنٹ ہے جس کو ہم زبردستی پرماننٹ اٹیچمنٹ بنانے کی خود کوشش کرتے ہیں۔ ایسی محبت کو، سو کالڈ محبت کو سسٹین کرنا پڑتا ہے۔ سسٹین سے مراد ہے ڈیلی بات کرنی پڑتی ہے، یہ کوئی محبت نہیں۔ صحابہ 4 مہینے بعد آتے تھے، اس دور میں نہ سوشل میڈیا تھا نہ کچھ اور تھا، محبت وہیں کی وہیں تھی۔ یہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے ایک دن بات نہ کی تو ریلیشن میرا ٹوٹ جائے گا، گارنٹی کوئی نہیں، بھائی اگلے کو کوئی اور پسند آ جائے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ کون سی محبت ہے؟ محبت میں صبر ہوتا ہے، محبت میں پیشنس ہوتی ہے، محبت میں ایک دوسرے کا انتظار ہوتا ہے اچھے انداز میں، یہ محبت ہے۔ محبت میں آپ ایک کے ساتھ افاقہ کرتے کہ بھائی نہیں، میرے لیے یہی پرسن جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو یہاں پر الٹا حساب ہے، یہاں پر پیشنس بھی نہیں ہے، انتظار بھی نہیں ہے، یہاں پر محبت کی ڈیفینیشن اٹیچمنٹ ہے۔ آپ کو اٹیچمنٹ چاہیے بیکاز یو آر لونلی۔ آج کی نوجوان نسل لونلی ہے، الون ہے، تو وہ لونلی نیس کو جو ہے وہ کرتے ہیں ظاہر ہے کاؤنٹر ریلیشن شپس بنا کر۔ یہاں پر ایک چیز میں ماں باپ کو بھی کہنا چاہوں گا جو سن رہے ہیں کہ میں ریسنٹلی ڈی ایس پی صاحب، ماشاء اللہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ڈی ایس پی صاحب، تو انہوں نے ریسنٹلی ناشتے پہ انوائٹ کیا، وہاں 3 ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے تھے، 2 اور ٹوٹل 3۔ تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ کرائمز بڑھ رہے ہیں یہ اور وہ، تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا یہ سارے جو کرائمز ہیں ان کی روٹ کاز کیا ہے، خصوصاً نوجوان نسل میں جو کرائمز بڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جن پیرنٹس کے اپنے بچوں سے ریلیشن اسٹرانگ نہیں ہے، زیادہ تر وہ بچے کرائمز کرتے ہیں، اور یہ بڑی پتے کی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ پیرنٹس بچوں کو محبت نہیں دیتے بچپن سے، تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کو جب اٹینشن اور محبت ان سے نہیں ملتی تو وہ پھر باہر تلاش کرتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اب یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو پرکھنا شروع کر دیں ان اس میں، ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہم سے بالکل محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک اور کلاس ہے، وہ والی کلاس ہے جو نگلیکٹڈ چلڈرن جنہیں ہم کہتے ہیں، ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے لیے، یہ وہ والی پھر کلاس آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے زیادہ تر ایسے بچوں کو ڈرگس کی طرف جاتے دیکھا ہے یا حرام ریلیشنز کی طرف، اور قتل کرتے دیکھا ہے، ایک مرلے پہ لڑائی ہوتے دیکھی ہے بچوں کی، یعنی وہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، اولڈ لاہور میں ہم جاتے ہیں کرائم سالو کرتے ہیں، ایک مرلے کا گھر ہے 3 منزلہ، اس پہ قتل ہو رہے ہیں۔ قتل کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ جی یہ میری جائیداد ہے، یہ میری ہے، کیونکہ ماں باپ نے بانڈنگ نہیں کی بہن بھائیوں کے درمیان، اس سے نقصان آیا، پھر جیلسی کریٹ کی، یہ غلطیاں ہوتی ہیں نا پیرنٹنگ کی، حسد کریٹ ہوا، پھر دین کے مطابق تربیت ہی نہیں کی۔ جب رجحان سارا ماں باپ کا بچپن سے مادہ پرستی تھا، اولاد کو اسلام بھی نہیں سکھایا، قرآن بھی نہیں سکھایا، تو انہوں اس اولاد نے کہاں ماں باپ کی خدمت کرنی؟ وہ اولاد تو جو انتظار کریں گے ماں باپ کے مرنے کا کہ یہ مرے تو یہ جائیداد ہماری، اور پھر اس جائیداد پہ وہ لڑیں گے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے سمجھائیں۔ تو بات اصل میں ہے کہ جتنی فیملی اسٹرانگ ہے، جتنا فیملی یونٹ اسٹرانگ ہے، یاد رکھیں اتنا معاملہ اچھا ہے۔ تو اگر کسی کی لائف میں کوئی کمی آ گئی ہے، یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں، تو اب وہ نیگیٹو نہ سوچیں، وہ بلکہ یہ سوچیں کہ جو کمی میری زندگی میں رہ گئی ہے وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں آنے دی، یہ پازیٹیو سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر غم کرتے رہنا کہ میں رول گیا، میرے لائف میں کمی تھی، یہ نیگیٹو سوچ ہے، اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلے گا۔ بلکہ اب آپ یہ سوچیں کہ انشاءاللہ جب میری شادی ہوگی کل کو تو میں اپنا فیملی یونٹ اسٹرانگ بناؤں اور میں اپنی فیملی پہ خاص توجہ دوں گا، انہیں دین کی تعلیم دوں گا اپنے بچوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو بھولیں اور آگے بڑھنے کی انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں۔ تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو دنیاوی سو کالڈ محبت، جسے میں لسٹ کہوں گا، انفیٹویشن کہوں گا، اٹیچمنٹ کہوں گا، اس کو اللہ نے تشبیہ کس سے دی ہے؟ مکڑی کے جالے سے، کہ یہ فریل ہے اور یہ گر جائے گا، یہ سہارا غلط پکڑا ہے تم نے۔ ریلائی کرنے والی ذات اللہ تھی، تم نے انسان پہ ریلائی کر لیا، ساری ریلائنس انسان پہ کر لی، اور اللہ کو اگنور کر کے ایک انسان کی عبادت شروع کر دی۔ عبادت ہی ہے نا، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ایکسٹریم لو، ایکسٹریم ہیوملٹی فار دی ادر پرسن، یہ تو عبادت ہو گئی۔ تو اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ انسانوں کی عبادت سے نکال کے تمہیں رب کی عبادت کرائے، اور وہی اصل آزادی ہے، وہی اصل فریڈم ہے۔ لیکن افسوس کہ بالی ووڈ نے جو میسج دیا، میں بہت اس کے اگینسٹ ہوں۔ بالی ووڈ کے جو ظاہر ہے زیادہ تر موویز ہیں، ان کا جو میسج گیا پاسٹ میں بھی ہماری یوتھ کو کہ محبت، عشق، بس یہ مقصد ہے، اور ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ یہ مقصد حیات ہے۔
تو یوتھ کو سمجھنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے اور سیکھنا چاہیے. ایکسپیرینسز سے سیکھنا زندگی کو بامقصد بناتا ہے. وہ زندگی جس میں آپ سیکھ نہیں رہے وہ بے مقصد زندگی، اور یہ بے وقوفی ہے. جو بندہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا تو وہ وائز نہیں ہے، وہ فولش ہے. وزڈم یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر دوسروں کو بھی سمجھائیں اور ان کو عقل کے تھوڑے سے میسیجز دیں کہ یہ چیز ٹائم ویسٹیج بھی ہے، صحت کا نقصان بھی ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.